دل کی باتیں ہیں پوچھو تو بتائیں گے۔ محبت کی سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ یہ کسی کم ظرف اور بے ضمیر سے بھی ہو جاتی ہے۔ نااہل مرد کی پہلی بیوی بننے سے بہتر ہے کسی قابل اور ذمہ دار شخص کی دوسری بیوی بن جاؤ۔ طلاق یافتہ اور بیوہ خواتین سے بھی شادی کرو کیونکہ وہ حالات کو دیکھ کر نرم اور سمجھدار ہو چکی ہوتی ہیں۔ ہر بار ٹھوکر پہ مجھے یہ سمجھ آیا کہ خدا کی محبت کے علاوہ کسی محبت کا کوئی وجود نہیں۔ جب ہمارے لیے کوئی خاص بنتا چلا جاتا ہے تو ہم اس کے لیے اتنے عام بنتے جاتے ہیں کہ اس کو ہمارے کھو جانے کا بھی ڈر نہیں رہتا۔ ہماری اہمیت شیلف پر رکھی اس کتاب جیسی ہوتی ہے جو ہماری ملکیت ہوتی ہے، جسے ہم برسوں نہیں کھولتے، لیکن جب کبھی بھی کھولتے ہیں تو اندر وہی تحریر ہوتی ہے۔ تم مجھے تب تک نہیں بھول سکتے جب تک دنیا کی زبانوں میں محبت موجود رہے گا۔ اکثر سوچتا تھا کہ محبت کرنے والے ایک دوسرے سے کیسے بیزار ہو جاتے ہیں، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا چیزیں آنکھوں کے سامنے شفاف ہوتی گئی اور در حقیقت اس مقام پر پہنچ گئی۔ اب پتہ چلا لوگوں کا جب تجسس ختم ہو جائے تو وہ بیزار ہو جاتے ہیں۔ سیانوں سے سنا تھا کہ پرانے لوگ بہت بھلے ہوتے تھے، ان کو دو مٹھی محبت دی جاتی تھی تو وہ جواباً عمریں وار دیتے تھے۔ یہ سن کے مجھے ہنسی آئی کہ اب لوگ بہت سیانے ہو گئے ہیں، ان سے محبت کرو تو وہ جواباً محبت نہیں دیتے بلکہ سبق دیتے ہیں۔ مرد کو اپنا بنانا ہے تو اس سے لڑائی نہ کرے بلکہ ایک کام کرے، وہ آپ کے علاوہ کسی کا سچا نہیں بنے گا۔ اس کی ہر بات آسانی سے مان لیں کیونکہ مرد کو آسانی سے مل جانے والی چیز سے اکتاہٹ ہوتی ہے۔ جس عورت سے آپ محبت کرتے ہیں اسے فراموش کرنے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے۔ ہم بستری کی آرزو اور برہنگی کے تجسس کا نام محبت ہے۔ مرد عورت سے محبت نہیں کرتا، وہ ایک سالن کی طرح عورت کو چکھتا ہے، پسند آیا تو پورا کھائے گا، اگر پسند نہ آیا تو چھوڑ دے گا کسی اور مرد کے لیے۔ آپ دنیا سے اپنے ناپسندیدہ انسانوں کو ختم نہیں کر سکتے، البتہ ان کے ساتھ نبھا کر کے اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ کمزور سے کمزور عورت بھی طاقتور ہو جاتی ہے۔ لڑکی کے لیے شادی کے وقت اس طرح خریداری کی جاتی ہے جیسے وہ کسی ایسے سیارے پہ جا رہی ہو جہاں کچھ موجود نہ ہو۔ بے مرد کو عشق کی بیماری لگتی ہے تو شروع میں بہت شدید ہوتی ہے، پھر اس کی شدت میں کمی آتی جاتی ہے اور پھر یہ بیماری دم توڑ دیتی ہے، مگر جب یہی بیماری عورت کو لگتی ہے تو شروع میں کم ہوتی ہے، آہستہ آہستہ یہ شدید ہوتی چلی جاتی ہے اور آخر میں عورت ہی دم توڑ دیتی ہے۔ زندگی نے ایک بات تو سکھا دی کہ ہم کسی کے لیے ہمیشہ خاص نہیں رہ سکتے۔ اظہار لفظوں کا محتاج نہیں، محبت کو خاموشی سے بھی ثابت کیا جا سکتا ہے۔ ملاوٹ کے اس دور میں اگر اصلی زہر چاہیے تو وہ صرف لوگوں کے دلوں میں ملے گا۔ شادی کی پہلی رات ہم بستری کے دوران خون نہ آنے کی وجہ سے عورت بد چلن قرار دے کر طلاق یا غلام بنا لی جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ لازمی نشانی ہے مردوں کے لیے، کیا آپ بھی ایسی سوچ تو نہیں رکھتے؟ مرد پاکیزہ ہے یہ کیسے پتہ چلے گا؟ خاص نظر آنے والے لوگوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑیے، یقین مانیں عام لوگ بہت خاص ہوتے ہیں، ان سے پیار کریں۔
ہسپتالوں اور کچرے کے ڈھیروں میں پھینکے جانے والے بچے طوائفوں کے نہیں بلکہ ان پڑھے لکھے لوگوں کے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہماری آپس میں بہت انڈرسٹینڈنگ ہے۔ عورت طلاق یافتہ ہو تو اس کو بستر تک لانے کی کوشش میں کچھ لوگ ہر حد تک چلے جاتے ہیں، لیکن اسی طلاق یافتہ عورت سے نکاح کر کے اپنی بیوی بنانے سے کتراتے ہیں۔ بستر پر لانا ہے تو حلال طریقے سے لاؤ، حرام طریقہ اختیار کر کے خود کو حرامی ثابت نہ کریں۔ عورت کمزور اور بزدل مرد کی پرواہ نہیں کرتی۔ اس کا عقیدہ ہے اچھے کردار کی لڑکی ہر کسی کو چاہیے، مگر لوگ امام مسجد کے گھر رشتہ بھیجتے وقت ہزار بار سوچتے ہیں کہ یہ بیٹی کو جہیز میں کیا دے گا۔ بیٹی کا پہلا حق جو ہم کھا جاتے ہیں وہ اس کی پیدائش کی خوشی ہے۔ مرد کے ساتھ انا کا مقابلہ کرنے والی عورت بے وقوف ہوتی ہے۔ حیادار عورت کی پہلی اور آخری طلب عزت ہوتی ہے۔ مرد اور عورت کی ایک دوسرے کے جسم تک پہنچنے کے لیے ہمدردی سب سے پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ دنیاوی محبت بھی کتنی سیانی ہے، کسی طلاق شدہ بیوہ یا کسی معذور کسی سانولی سے نہیں ہوتی، جب بھی ہوتی ہے خوبصورت صورت سے ہوتی ہے۔ یونانی کہاوت ہے کہ ہم بستری ہی وہ واحد درندگی والا عمل ہے جس میں انسان اتنا درندہ بن جاتا ہے جس میں اس کو سامنے والے کی پہچان، عمر اور رشتے کی پرواہ تک نہیں ہوتی۔ ہمارے معاشرے کا تربیتی لیول یہ ہے کہ حرام معشوقہ پر ہزاروں اشعار لکھے اور پڑھے جاتے ہیں اور بیوی کے حصے میں صرف مزاحیہ لطیفے آتے ہیں۔ شاید اسی وجہ سے میاں بیوی کا رشتہ ہمیشہ پیار کی کمی کا شکار رہا ہے۔